امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا کے ہاں عظمت اور شان والا وہ بندہ ہوتا تھا جو لوگوں کے زیادہ بوجھ اٹھاتا تھا اور ان کی خبرگیری کرتا تھا. اعظم من ذو منزلۃ واحسن مواساۃ و موازرہ، سب تو بڑا مقام حضور دے ہاں اس بندے دا سی جڑا لوگاں دی بوجھ اٹھاندے، انہاں دے جا کے گھر پوچھدے جناب کی حال ہے، روٹی کھادی نہیں کھادی، کسی شے دی ضرورت ہے، رات کیسے گزری، دن کیسے گزرا، تسی مقروض تے نہیں، میں تہاڈا قرض ادا کر دے. اس کو چھوڑ کر لوگوں نے اختلاف ڈال کر گئے یہ اسلام ہے جی. میں کہ یہ نہیں ہے اسلام، وہ ہے جو رسول اللہ دے کر گئے. مولی خادم کی کوتاہیاں تو اسلام پر نہ ڈالو نا یار. حضور نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء، حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں. کیسا؟ لیلھا کنہارہا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اور لا یزیغ عن بعدی الا ہالک، فرمایا میرے دین سے دائیں بائیں وہی شخص ہوگا جو برباد ہونے والا ہوگا، اور میرے دین سے دائیں بائیں کبھی بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ حضور کا اپنے فرمان. اور حضور کی مجلس علم، مجلس علم و حیاء و صبر و امانہ. امام حسین کہتے ہیں میرے نانا جان کی مجلس علم ہوتی، شرم و حیا کا درس دیا جاتا، صبر کا درس دیا جاتا اور امانت کا درس دیا جاتا. لوگ یدخلون روادا ولا یفترقون الا عن زواق، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ امام حسین فرماتے ہیں میری نانا جان کی مجلس میں لوگ شوق سے آتے اور چکھے بغیر حضور کے در سے کبھی کوئی واپس نہیں گیا، چکھے بغیر. ولا یخرجون الا عن زواق، چکھے بغیر کبھی بھی کوئی نہیں گیا حضور کے گھر. جب بھی مہمان آتا حضور پوچھتے کھانا کھایا؟ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، پورا قبیلہ آیا، حضور نے پہلے فرمایا کھانا کھایا ہے؟ عرض کیجیے ام المومنین، پہلے ہم گھر گئے تھے تو ام المومنین نے ہمیں کھلا دیا. فرمایا اب بیٹھو بات کرو. روٹی تو مسئلہ حضور نے سب سے پہلے پوچھتے بھئی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اور روٹی کے لیے ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا. اور 72 سال ہو گئے ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے خود ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے حضور کا اسوہ حسنہ کبھی پیش ہی نہیں کیا اس طریقے سے.